بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کے ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کریں گے۔ پہلے ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے ایکٹیو وائس پیسو وائس کیے ہیں اور پھر پاسٹ کے بھی پاسٹ انڈیفینٹ کے کیے ہیں۔ آج ہم فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کے کریں گے انشاءاللہ ایکٹیو وائس پیسو وائس، اور اس کے دیکھیں گے اس میں کون کون سی ہم ٹرکس یوز کریں گے جس سے ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو، اور کیا کیا اس میں رولز لگیں گے، رولز کون کون سے ہم اس میں یوز کریں گے، اور ایگزامپلز اس کی کیا ہوں گی وہ ہم اس میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ایکٹیو وائس اور پیسو وائس اصل میں ایک ہی بات کو کرنے کے دو طریقے ہیں، جیسے اس نے سیب کھایا یا سیب اس سے کھایا گیا۔ ایک ہی بات کو دو طرح سے کرنے کو ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کہتے ہیں۔ اصل میں جو ہم روزانہ روٹین میں بات چیت کرتے ہیں وہ یا تو ایکٹیو وائس ہوتی ہے یا پیسو وائس، اور اب انگلش میں ہم دیکھیں گے کہ اس کو کس کس طریقے سے ہم ایکٹیو وائس سے پیسو وائس میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور پیسو وائس سے ایکٹیو وائس میں۔ ایکٹیو وائس سے پیسو وائس میں کنورٹ کرنے کے لیے کچھ مین رولز ہیں جو سارے ٹینسز میں یوز ہوتے ہیں، اور صرف ٹینس کے رول تو وہ ایک آدھ ہی ہوتا ہے، ایک ہی ہے جو الگ ہوتا ہے، باقی سارے رولز تقریباً ایک ہیں سب میں۔ جیسے پہلا رول ہے اس کا، سبجیکٹ جو ہے وہ آبجیکٹ میں چینج ہو جاتا ہے، سبجیکٹ جو ہے وہ آبجیکٹ میں چینج ہو جاتا ہے، اور جو آبجیکٹ ہے وہ سبجیکٹ بن جاتا ہے۔ جیسے شی ول ڈرنک واٹر، شی ول ڈرنک واٹر، اب واٹر اس میں آبجیکٹ ہے، شی اس میں سبجیکٹ ہے، واٹر جو ہے وہ سبجیکٹ کی جگہ پہ آ جائے گا، اور شی جو ہے وہ آبجیکٹ کی جگہ پہ چلا جائے گا۔ اس کی آبجیکٹیو فارم ہر ہے تو یہ آبجیکٹ ادھر ہر کے طور پہ آ جائے گا۔ اور ورب کی دوسرا اس کا رول ہے، ورب کی فرسٹ فارم اور سیکنڈ فارم کو ہمیشہ تھرڈ فارم میں چینج کر دیا جاتا ہے، بے شک اس میں ٹینس میں فرسٹ فارم یوز ہوئی ہو یا سیکنڈ، اس کو ہم تھرڈ میں کنورٹ کر دیں گے۔ یہ اس کا سیکنڈ رول ہے جو کہ سارے ٹینسز میں لاگو ہوتا ہے، اور ورب کے بعد تھرڈ فارم کے بعد ہمیشہ بائی لگاتے ہیں، تھرڈ فارم کے بعد ہمیشہ بائی لگتا ہے۔ اور اس کا تیسرا جو رول ہے جو پروناؤنس چینج ہوتے ہیں، آئی جو ہے وہ می میں چینج ہو جاتا ہے، وہی جو ہے وہ اس میں چینج ہوتا ہے، ہی ہم میں چینج ہوتا ہے، شی ہر میں چینج ہوتا ہے، دے دیم میں چینج ہوتا ہے۔ اور پیسو وائس میں یہی الٹ ہو جاتے ہیں، می آئی میں چینج ہو جائے گا، اس وہی میں چینج ہو جائے گا، ہم ہی میں چینج ہو جائے گا، ہر شی میں چینج ہوگا، دیم دے میں چینج ہو جائے گا۔ اور فیوچر انڈیفینٹ ٹینس میں جو تھرڈ فارم کے بعد ہیلپنگ ورب ہم لگائیں گے ول بی، شیل بی۔ ویسے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس میں لگتا ہے ول اور شیل، لیکن اس کو پیسو وائس میں کنورٹ کرتے ہوئے ہم لکھیں گے ول بی اور شیل بی۔ اور نیگیٹو سینٹینسز میں ول ناٹ بی اور شیل ناٹ بی، اور ول ناٹ اور شیل ناٹ چینج ہو جائے گا ول ناٹ بی اور شیل ناٹ بی میں۔ اور اسی طرح انٹروگیٹو سینٹینسز بناتے ہوئے ول اور شیل فقرے کے شروع میں آ جائے گا، جیسے ول شی بی سیوڈ بائی ہم، اب ول جو ہے وہ شروع میں آ گیا پیسو وائس بناتے ہوئے، اگر ادھر وہی ہوتا یا آئی ہوتا تو شروع میں شیل آ جاتا، آئی اور وہی کے ساتھ شیل لگے گا، باقی سب کے ساتھ ول لگے گا۔ وائس انگلش زبان کا لفظ ہے، انگلش میں وائس کا مطلب ہے آواز، لیکن انگلش گرامر میں وائس کا مطلب ہے وائس طرز بیان کے لیے یوز ہوتا ہے، انداز بیان یا طرز بیان، بات کرنے کا طریقہ۔ اب ایکٹیو وائس وہی بات کرنے کے ایک ہی بات کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک ایکٹیو وائس اور پیسو وائس۔ اب ایکٹیو وائس میں پیسو وائس میں کیسے کنورٹ کرنا ہے، جیسے مائی مدر ول لو می، یہ سمپل فقرہ ہے فیوچر انڈیفینٹ کا، مائی مدر ول لو می۔ اس کو جب پیسو وائس میں کنورٹ کرنا ہے تو می جو ہے وہ سبجیکٹ کی جگہ پہ آ جائے گا، می کی سبجیکٹیو فارم ہوگی آئی، اور آئی کے حساب سے ول یا شیل لگے گا،
مائی جو ہے وہ اینڈ پہ چلا جائے گا, مائی اس میں چینج نہیں ہوتا. مائی مدر یہ سبجیکٹ ہے تو یہ آبجیکٹ بن جائے گا. آئی می کو شروع میں لے کے آئے, آئی بن گیا اس کی جگہ پہ, اس کی سبجیکٹو فارم آئی ہے, اور اس کے ساتھ آئی کے ساتھ شیل لگتا ہے. شیل بی, کیونکہ اس کو پیسے وائس بناتے ہوئے ہم نے پڑھا ہے پہلے, اس کا رول ہے کہ شیل بی لگائیں گے ہم, ول ہیلپنگ ورب اس میں شیل بی لگتا ہے. آئی شیل بی, اور تھرڈ فارم لگتی ہے اس کی, لو کی جگہ پہ آ جائے گا لوڈ. آئی شیل بی لوڈ, ورب کے بعد بائی لگانا ہے, آئی شیل بی لوڈ بائی, اور جو سبجیکٹ اس میں تھا مائی مدر وہ اینڈ پہ آ جائے گا, آبجیکٹ بن جائے گا مائی مدر. آئی شیل بی لوڈ بائی مائی مدر. شی ول رائٹ اے بک, جیسے وہ ایک کتاب لکھے گی, شی ول رائٹ اے بک, اس میں شی سبجیکٹ ہے تو اس جب پیسے وائس میں کنورٹ کریں گے تو وہ آبجیکٹ بن جائے گا. اس کی آبجیکٹو فارم ہر ہے, اور اب بک اس میں شروع میں آ جائے گا. اب بک کے ساتھ لگے گا ول, اب بک ول بی, اس میں ہیلپنگ فارم کیونکہ ول بی لگانا ہے. اب بک ول بی, تھرڈ فارم اس کی ورب کی لگے گی اس میں. اب بک ول بی ریٹرن بائی ہر, شی کی آبجیکٹو فارم ہے ہر, جیسے شی ول رائٹ اے بک وہ ایک کتاب لکھے گی. اب بک ول بی ریٹن بائی ہر, ایک کتاب اس سے لکھی جائے گی. ایک ہی بات ہے لیکن دو طریقوں سے کی ہے. دے ول اسپیک دا ٹروتھ, اب دے اس میں سبجیکٹ ہے, ٹروتھ اس میں آبجیکٹ ہے. دا ٹروتھ اس میں سبجیکٹ بن جائے گا, اور دے کی آبجیکٹو فارم دیم ہے, اس لیے اینڈ پہ آ جائے گا. جیسے دا ٹروتھ ول بی, اس میں ہیلپنگ ورب لگتا ہے, دا ٹروتھ ول بی اسپوکن, تھرڈ فارم اس میں لگتی ہے, دا ٹروتھ ول بی اسپوکن بائی دیم, دے کی آبجیکٹو فارم ہے دیم. شی ول ناٹ ٹیچ انگلش, شی اس میں سبجیکٹ ہے تو یہ آبجیکٹ بن جائے گا, اور انگلش میں اس میں آبجیکٹ ہے, اس کو سبجیکٹ کی جگہ پہ لے آئیں گے. انگلش کے ساتھ شیل یا ول میں سے ایک لگانا ہے, شیل بی یا ول بی. یہ کیونکہ نیگیٹو سینٹینس ہے تو اس میں ول ناٹ بھی لگے گا. انگلش ول ناٹ بی ٹاٹ, تھرڈ فارم اس کی ہے ٹاٹ بائی ہر, شی کی آبجیکٹو فارم ہے ہر. انگلش ول ناٹ بی ٹاٹ بائی ہر. وی شیل ناٹ پلے فٹ بال, اس میں وہی سبجیکٹ ہے, ہم فٹ بال نہیں کھیلیں گے, اس میں وہی سبجیکٹ ہے, اور شیل اس میں ہیلپنگ ورب ہے. یہ فیوچر انڈیفینیٹ کا پوزیٹیو نیگیٹو سینٹینس ہے. وی شیل ناٹ پلے فٹ بال, ہم فٹ بال نہیں کھیلیں گے. اس کو جب پیسے وائس بنانا ہے تو فٹ بال شروع میں آ جائے گا, یہ سبجیکٹ بن جائے گا, اور اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہم لگائیں گے اس کے حساب سے, فٹ بال کے حساب سے ول بھی یا شیل بھی. تو فٹ بال کے ساتھ ول لگتا ہے, فٹ بال ول نیگیٹو ہے تو ول کے بعد ناٹ لکھیں گے. فٹ بال ول ناٹ بی پلیڈ, پلے کی تھرڈ فارم ہے پلیڈ, ورب کے بعد کیونکہ بائی لگانا ہے. فٹ بال ول ناٹ بی پلیڈ بائی اس, وہی کو کی آبجیکٹو فارم ہے اس. فٹ بال ول ناٹ بی پلیڈ بائی اس. ول ہی ہیلپ دا پورس, کیا وہ غریبوں کی مدد کرے گا. تو یہ کیونکہ انٹروگیٹو سینٹینس ہے تو اس میں دیکھیں گے ابھی پورز شروع میں آ جائے گا, سبجیکٹ یہ بنے گا, اس کے حساب سے دیکھیں گے اب ول لگے گا یا شیل لگے گا. پورز کے ساتھ کیونکہ ول لگتا ہے تو شروع میں ول لگائیں گے پہلے. ول دا پورز بی, بی ادھر اپنی جگہ پہ رہے گا. ول دا پورز بی ہیلپڈ, ہیلپڈ ہیلپ کی تھرڈ فارم ہیلپڈ ہے. ورب کے بعد کیونکہ بائی لکھتے ہیں تو بائی لکھیں گے ادھر, اور ہی اس میں سبجیکٹ تھا تو اس کی آبجیکٹو فارم ہم ہے. ول دا پورز بی ہیلپڈ بائی ہم, اور آخر میں انٹروگیٹو سائن لگائیں گے ادھر, کویسچن مارک. شیل وی ناٹ بریک, جیسے ول دا پورز بی ہیلپڈ بائی ہم, کیا اس سے غریبوں کی مدد کی جائے گی, یا غریبوں کی مدد کی جائے گی اس سے, یا وہ اس کا ایکٹیو وائس تھا, کیا وہ غریبوں کی مدد کرے گا.
ایک ہی، اس کا میننگ ایک ہے لیکن بات کرنے کے انداز دو ہیں. shall we not break the toys. اس میں وہی کے ساتھ کیونکہ شیل لگتا ہے، انٹروگیٹو بنانے کے لیے ہیلپنگ ورب ہم شیل واحد لے کے آئیں گے. shall we not break the toys. اس میں ٹوائز آبجیکٹ ہے تو پیسو وائس بناتے ہوئے ٹوائز کو شروع میں لے آئیں گے، وہ سبجیکٹ بن جائے گا. ٹوائز کے حساب سے ہم دیکھیں گے کہ ول لگے گا یا شیل لگے گا. ٹوائز کے ساتھ کیونکہ ول لگتا ہے تو شروع میں ول لکھیں گے ہم. ول دا ٹوائز کیونکہ یہ انٹروگیٹو بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے، ٹوائز کے بعد ناٹ لگائیں گے. ول دا ٹوائز ناٹ بی بروکن. بریک کی تھرڈ فارم ہے بروکن. بروکن ورب کے بعد کیونکہ بائی لکھنا ہے. ول دا ٹوائز ناٹ بی بروکن بائی اس. وہی اس میں سبجیکٹ تھا تو اس کی آبجیکٹو فارم ہے اس. ول دا ٹوائز ناٹ بی بروکن بائی اس. وین ول شی ایٹ بریڈ. وہ بریڈ کب کھائے گی. اس کا یہ اس میں WH فیملی کا ممبر شروع میں لگا ہے تو ادھر بھی پہلے وہی لگائیں گے وین. اور اس میں بریڈ جو ہے وہ آبجیکٹ ہے تو بریڈ کے حساب سے ول یا شیل لگائیں گے. بریڈ کے ساتھ کیونکہ ول لگتا ہے تو وین ول لکھیں گے. وین ول بریڈ بی ایٹن بائی ہر. اس سے بریڈ کب کھائی جائے گی. وہ بریڈ کب کھائے گی یا اس سے بریڈ کب کھائی جائے گی. ول مائی بردر ٹیک ایکسرسائز. کیا میرا بھائی ایکسرسائز کرے گا. اس میں بردر کے ساتھ کیونکہ ول لگتا ہے تو شروع میں ول لکھا ہم نے. تو اب ایکسرسائز اس میں آبجیکٹ ہے تو وہ پیسو وائس بناتے ہوئے سبجیکٹ کے طور پہ لے کے آئیں گے تو اس کے حساب سے دیکھیں گے ول لگے گا یا شیل لگے گا. ایکسرسائز کے ساتھ بھی ول لگتا ہے تو ول کو شروع میں لکھیں گے. ول ایکسرسائز بی ٹیکن کیونکہ اس میں ہیلپنگ ورب ہم نے ول بی لگانا ہے. ول کو شروع میں لے آئے بی ادھر ہی رہے گا. ول ایکسرسائز بی ٹیکن ورب کے بعد بائی لکھیں گے. ول ایکسرسائز بی ٹیکن بائی مائی بردر. مائی بردر اس میں سبجیکٹ تھا تو وہ آبجیکٹ کے طور پہ آئے گا. مائی کیونکہ چینج نہیں ہوتا وہ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے، اس کو مائی بردر کو مائی بردر ہی لکھیں گے. ول ایکسرسائز بی ٹیکن بائی مائی بردر. ول دا گرلز ریڈ بکس. کیا لڑکیاں کتابیں پڑھیں گی. اس کا یہ ایکٹیو وائس ہے. اب ول یہ انٹروگیٹو سینٹینس ہے. ول شروع میں ہے بکس کے حساب سے اب لکھیں گے اس میں ول لگے گا یا شیل لگے گا. بکس کے ساتھ بھی ول لگتا ہے تو شروع میں ول لکھیں گے. ول بکس بی اس میں جو ہے ول بی اس میں ہیلپنگ ورب لگتا ہے. بی اپنی جگہ پہ رہے گا، ول شروع میں لے آئیں گے. ول بکس بی ریڈ کی تھرڈ فارم لکھتے ریڈ ہے لیکن پڑھتے اس کو ریڈ ہے. ول بکس بی ریڈ بائی ورب کے بعد بائی لگانا ہے. دا گرلس. ول بکس بی ریڈ بائی دا گرلس. کیا کتابیں لڑکیوں سے پڑھی جائیں گی. اب اس میں دا گرلس آبجیکٹ ہے، یہ بھی چینج نہیں ہوتا، بس شروع میں جو پروناؤن لکھے ہوئے ہیں وہی چینج ہوتے ہیں، باقی سارے ویسے کے ویسے رہتے ہیں. دا گرل اس میں آبجیکٹ ہے تو گرل اینڈ پہ آ جائے گا. سبجیکٹ ہے تو یہ آبجیکٹ بنے گا. ول بکس بی ریڈ بائی دا گرلس. کیا لڑکیوں سے کتابیں پڑھی جائیں گی. اب یہ بھی ایک ہی بات ہے، اس کو دو طریقوں سے کیا ہے. پیسو وائس سے ایکٹیو وائس میں چینج کرتے ہوئے مین رولز اور ٹرکس سارے ایک دوسرے کے الٹ ہو جاتے ہیں. جیسے آبجیکٹ جو ہے وہ سبجیکٹ بن جاتا ہے، اس میں سبجیکٹ آبجیکٹ بنتا تھا، اس میں آبجیکٹ جو ہے وہ سبجیکٹ بن جائے گا، سبجیکٹ جو ہے وہ آبجیکٹ بن جائے گا. باقی بھی سارے اسی طرح ایک دوسرے کے الٹ ہو جائیں گے. جیسے ادھر فکرہ ہے واٹر ول بی ڈرنک بائی ہر. اس میں جو ہر ہے وہ شروع میں اس کی سبجیکٹو فارم لکھیں گے، شی آ جائے گا شروع میں، اور واٹر جو ہے وہ اینڈ پہ چلا جائے گا. بائی اس میں سے ختم کر دیتے ہیں. اور ول بی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم نے فیوچر انڈیفینٹ کا لکھا ہے تو اس میں فیوچر انڈیفینٹ میں ہیلپنگ ورب صرف ول لگتا ہے اور ورب کی فرسٹ فارم لگتی ہے. تو جیسے شی ول
ड्रिंक वाटर, बाय इसमें से खत्म कर देंगे, शी विल ड्रिंक वाटर। अब पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ही विल बी पनिश्ड बाय हिज मदर। अब इसमें वो अपनी उसको उसकी माँ से सजा मिलेगी, तो इसको एक्टिव वॉइस में बनाना है। हिज मदर जो है वो शुरू में आ जाएगा, अब हिज भी चेंज नहीं होता, हिज वैसे का वैसे ही रहता है। हिज मदर जो है वो ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा, बाय इसमें से खत्म कर देंगे, और विल बी से पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का हमने पैसिव वॉइस बनाया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट में विल भी लगता है, तो इस सिर्फ सिंपल विल लगेगा एक्टिव वॉइस बनाते हुए। और पनिश्ड क्योंकि इसके में फ्यूचर इंडेफिनेट में फ्यूचर इंडेफिनेट का है, ये फ्यूचर इंडेफिनेट में विल लगता है, तो उसमें जो है फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, हिज मदर विल पनिश ही, जो इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो हिम आ जाएगा, बाय खत्म हो जाएगा। हिज मदर विल पनिश हिम, हिज मदर विल पनिश हिम, उसकी माँ उसे पनिश करेगी या उसकी माँ उसे सजा देगी। द प्लांट्स विल बी वाटर्ड बाय मी, पौधों को मुझसे पानी दिया जाएगा। द प्लांट्स इसमें सब्जेक्ट है, तो एक्टिव वॉइस बनाते हुए मी इसमें ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस बना इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए आई, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म आई है, तो शुरू में इसको ले आएंगे आई, बाय खत्म हो जाएगा। और विल बी से पता चलता है ये फ्यूचर इंडेफिनेट है, फ्यूचर में सिर्फ विल लगता है और वाट फर्स्ट फॉर्म लगती है। आई विल वाटर द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी दूंगा या मैं पौधों को पानी दूंगी। आई के साथ क्योंकि शैल लगता है तो शैल लिखेंगे, आई शैल वाटर द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी दूंगी। लेसन विल नॉट बी लर्नड बाय देम, सबक उनसे याद नहीं किया जाएगा। अब इसमें देम ऑब्जेक्ट है, इसको शुरू में लेके आना है, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म दे है। विल इसमें हेल्पिंग वर्ब विल भी लगा हुआ है, इससे पता चलता है कि ये फ्यूचर इंडेफिनेट है, तो इसका हमने सिर्फ विल लिखना है, विल नॉट। और लर्न की जगह लर्न लिखना है फर्स्ट फॉर्म, लेसन को एंड पे ले जाएंगे जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाय खत्म हो जाएगा इसमें से। जैसे दे के साथ हेल्पिंग वर्ब विल लगता है, दे विल नॉट लर्न लेसन, दे विल नॉट लर्न लेसन, वो सबक याद नहीं करेंगे, या सबक उनसे याद नहीं किया जाएगा, या वो सबक याद नहीं करेंगे। एसेज विल नॉट बी रिटन बाय हर, उससे एसेज नहीं लिखे जाएंगे। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब एसेज इसमें सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए ये एंड पे चला जाएगा, हर इसमें ऑब्जेक्ट है तो ये शुरू में आ जाएगा, हर की सब्जेक्टिव फॉर्म है शी, तो इसमें एक्टिव वॉइस बनाते हुए बाय खत्म हो जाता है इसमें से। और विल नॉट भी से पता चलता है कि ये फ्यूचर इंडेफिनेट है, फ्यूचर इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब विल लगता है, और शी के हिसाब से शी के साथ भी विल लगेगा, विल नॉट, शी विल नॉट राइट एसेज, शी विल नॉट राइट एसेज, वो एसेज नहीं लिखेगी। वाई विल टी बी टेकन बाय देम, अब इसमें WH फैमिली का मेंबर लगा हुआ है, वाई ये अपनी जगह पे रहता है, ये चेंज नहीं होता। विल वाई विल क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, तो ये वाई विल या वाई शैल जो भी लगेगा वो इधर शुरू में ही लगेगा। जैसे देम है तो इसको शुरू में सब्जेक्ट के तौर पे लेके आएंगे तो देर लिखा जाएगा, बाय खत्म हो जाएगा इसमें से, दे के साथ भी विल लगता है। और इसका एक्टिव वॉइस बनाते हुए लिखेंगे, वाई विल दे, देम को दे में कन्वर्ट कर देंगे और बाय इसमें से खत्म हो जाएगा। वाई विल दे टेक टी, वो चाय क्यों पियेंगे, यस चाय उनसे क्यों पी जाएगी या वो चाय क्यों पियेंगे। वाई विल दे टेक टी,
اور آخر میں کویشچن مارک.